حملہ تو ظاہر ہے نہیں ہونا چاہیے تھا، جنگ جو ہے وہ ہمیشہ اس کی مخالفت ہی کی جانی چاہیے، اور دیر سے ہوا حملہ، لیکن یہ حملہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کچھ اسپیسیفک ملٹری ٹارگٹس پر کیا ہے، لیکن یہ حملہ جس طریقے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران نے ناکام بنایا اس کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس بھی اپنا ایک کوئی آئرن ڈوم جیسا سسٹم ہے اور وہ اس طرح کے حملوں کو ناکام بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ دیکھیے، ایران کے پاس ایئر ڈیفنس سیٹ اپ بالکل موجود ہے، اور اس میں رشیا کا S-300 سب سے قابل قدر سسٹم ہے جو انہوں نے ڈپلوائے کیا ہوا ہے مختلف جگہوں پہ، لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی ہیں، ان کے پاس میسائلز بھی ہیں، اینٹی ایئر میسائلز بھی ہیں، ان کے پاس شولڈر لانچ میسائلز بھی ہیں، تو ایک ان کے پاس بھی لیئر ایئر ڈیفنس موجود ہے۔ لیکن دیکھیں، اس حملے میں جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق تقریباً 100 اسرائیلی جہازوں نے حصہ لیا، اور وہ 100 کے 100 واپس اپنی بیسس پہ پہنچ گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایرانین ایئر ڈیفنس کسی ایک جہاز کو بھی انگیج نہیں کر سکی ہے، اور اگر ان جہازوں نے اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے، وہ بے شک ڈیمیج جتنا بھی ہوا ہے یا ڈیمیج نہیں بھی ہوا ہے، اور یہ ایرانی فضائی حدود سے ہوتے ہوئے اسرائیل میں واپس آ گئے ہیں، تو اس سے ایک میسج گیا ہے اسرائیل کی طرف سے ایران کو کہ ہم آپ کے ایئر ڈیفنس سیٹ اپ کو، ایئر ڈیفنس سسٹم کو، آپ کے ریڈارز کو، آپ کی جتنے بھی آئیز اینڈ ایئرز ہیں ان کو ہم بریچ کر سکتے ہیں، اور ہم نے اس دفعہ آپ کے ملٹری ٹارگٹس تک ہم پہنچے ہیں، لیکن اگر آئندہ ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑا تو ہو سکتا ہے کہ ہم کسی سینسٹیو ٹارگٹس تک بھی پہنچ جائیں اور آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم کو ہم بریچ کر دیں۔